चौधरी ने पूछा, अक्कू ने जुबान खोली है या अभी तक मुंह में गुंगलियां डाले बैठा है? आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब, मैंने उसे खुश करने के लिए कहा। हमने एक ही रात की उसकी गुंगलियां दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दी हैं। हमारे पास आकर तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। अक्कू किस बाग की अम्बी है? मेरे आखिरी जुमले ने चौधरी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने अम्बी और बाग का जिक्र खास तौर पर किया था। इससे मैं नीलो की तरफ इशारा करना चाहता था क्योंकि चौधरी ने अभी तक इस हवाले से कोई बात नहीं की। चौधरी संभल कर बोला, उस बदबख्त ने क्या बयान दिया है? बयान तो खासा लंबा चौड़ा है जनाब, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा फिट करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। उस हरामजादे ने तो आप पर कीचड़ उछालने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने उसे लातों और घोंसों से धुनक डाला। चौधरी ने मुहतात लहजे में पूछा, ऐसी क्या बात कह दी थी उसने? मैंने चौधरी को तड़पाने वाले अंदाज में कहा, कमी कमीन है ना, नीच बात ही करेगा, मगर मैंने भी ऐसा मजा चखाया है कि आने वाली नस्लें भी गंजी पैदा होंगी। ये आपने ठीक किया है, वो जुज़बुज़ होकर बोला, फिर टटोलने वाले लहजे में बोला, क्या कह रहा था वो खंजीर का बच्चा? मैंने चौधरी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, वो आपकी बेटी नीलोफर का नाम ले रहा था। चौधरी का चेहरा एक लम्हे के लिए मुतगय्यर हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे वो संभल गया। मलिक साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कानून को कभी हाथ में नहीं लिया, वो मुनाफिकाना लहजे में बोला। इस गंदगी के कीड़े ने नीलोफर के हवाले से यहाँ भी कुछ बकवास की थी, वो सरासर झूठ बोल रहा था। अगर मैं हकीकत से वाकिफ ना होता तो उसकी अदाकारी से यकीनन मुतासर हो जाता। वो कह रहा था, अगर मुझे कानून की पासदारी का ख्याल ना होता तो इस हरामजादे को मैं यहीं जमीन में गड़वा देता। मेरे बेटे तो उसे जिंदा छोड़ने के हक में नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि वो मुल्जिम को कानून के हवाले करें। ये आपने बहुत अच्छा किया चौधरी साहब, मैंने उसकी कोशिश को सराहते हुए कहा। अब मैं इस कम वक्त से खुद ही निपट लूंगा। आपने कानून के साथ जो ताउन किया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह ताउन करते रहेंगे। ऐसा ही होगा मलिक साहब, वो सीना फुलाते हुए बोला। अब आप कानून के तकाजे पूरे करेंगे। उस मनहूस ने मेरी बच्ची को बदनाम करने की कोशिश भी की है। मैं आपकी पोजीशन को समझ रहा हूँ चौधरी साहब, मैंने मस्का लगाते हुए कहा। आपकी बेटी मेरी बहन है, मैं उस बदमाश के साथ कोई रूह रिआयत नहीं करूंगा, बल्कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ देर मजीद वहां बैठा, फिर हवेली से निकलकर अक्कू के घर की जानिब रवाना हो गया। यहाँ अक्कू की जवान बहन ताजी अपने बूढ़े वालिदैन के साथ मौजूद थी। मुझे हवेली ही से खबर मिल गई थी कि आज वो लोग खेतों में काम करने नहीं गए थे। मैं अक्कू के घर के नजदीक पहुंचा तो दूर ही से मुझे सादा पोश एहलकार दिखाई दिए। मैंने उन्हें मखसूस इशारा किया, जवाबन उन्होंने इशारे से बताया कि सब खैरियत है। मैंने आगे बढ़कर अक्कू के दरवाजे पर दस्तक दी तो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। दोपहर का नहायत ही पुरतकल्लुफ खाना मैंने चौधरी हुक्मदाद की हवेली ही में खाया था। चौधरी से गुफ्तगू और उसकी हवेली में इतनी देर क्याम का मकसद सिर्फ ये था कि मैं उसका एतमाद हासिल करना चाहता था, क्योंकि आइंदा मैंने जो कुछ करने का फैसला किया था उसके लिए जरूरी था कि चौधरी हुक्मदाद मेरी जानब से मुतमईन रहे। मुझे इस बात से खुशी हुई कि मैं चौधरी हुक्मदाद जैसे गाहक शख्स को शीशे में उतारने में कामयाब रहा था। मैंने हवेली से उठते हुए चौधरी को बता दिया था कि अब मैं सीधा फजलू के घर जाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि उसके बावजूद भी चौधरी ने अपना एक आदमी खुफिया तौर पर मेरी निगरानी के लिए मेरे ताक़ुब में रवाना कर दिया था। मैंने मुताक़ब शख्स को एक नजर देखते ही ताड़ लिया था। दरवाजा फजलू ने खोला और सहम कर पीछे हट गया। मैं उस वक्त सरकारी वर्दी में था। फजलू का बिदकना फितरी अमर था। उसका जवान बेटा पहले ही हमारी तहवील में था। मैंने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा तो वो मजीद सुकड़ गया। मैंने नरम लहजे में कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। वो मिनमनाया, अब मुझे गिरफ्तार करके क्या करोगे थानेदार साहब? मेरा बेटा तो पहले ही आपने बंद कर रखा है। ये बातें हम घर के अंदर बैठ कर भी कर सकते हैं, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा तो उसने रास्ता छोड़ दिया। मैंने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा, मुझे इस वक्त थानेदार नहीं बल्कि अपना दोस्त समझो फजलू। ये कैसी दोस्ती है थानेदार साहब? उसका वाज़ेह इशारा अक्कू की गिरफ्तारी की जानब था। मैंने कहा, मेरी दोस्ती अभी तुम्हारी समझ में आ जाएगी, कहीं बैठकर इत्मीनान से बात तो करने दो। इस वक्त अक्कू की मां नूर बीबी भी कमरे से निकल आई। वो हमारे दरमियान होने वाली बातें सुन चुकी थी। जल्दी से चारपाई बिछाते हुए बोली, जहाँ बैठे हैं थानेदार साहब। मैं चारपाई पर बैठ गया। इस दौरान में फजलू ने बैरूनी दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। मैंने महसूस किया कि अंदर कमरे से 2 आंखें मुसलसल मुझे घूर रही थी। यकीनन वो अक्कू की बहन ताजी थी, जो छुप कर मुझे देख रही थी। मैंने नूर बीबी को मुखातब करते हुए कहा, कमाल है चाची, कल से आपका बेटा थाने में बंद है और आपने कोई खैर खबर ही नहीं ली उसकी। मैं तो 100 बार फजलू से कह चुकी हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं। नूर बीबी ने शिकायती लहजे में कहा, क्या फायदा थानेदार साहब,
فضلو نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس نامراد کی وجہ سے ہم نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، آپ اسے پھانسی چڑھا دیں، ہماری جان تو چھوٹے گی۔ اے فضلو، کیوں بد فعلیں منہ سے نکال رہے ہو؟ نور بی بی نے شوہر کو ٹوکا۔ میرا گبرو پتر کیوں پھانسی چڑھے؟ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ چودھریوں نے سازش سے اسے پھانسا ہے۔ میں نے فضل الدین اور فضلو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چاچا، میں اس علاقے کے تھانے دار میں بے گناہوں کو پھانسی چڑھانے نہیں آیا، بلکہ مظلوموں اور لاچاروں کو انصاف دلانے آیا ہوں۔ بوڑھے فضلو نے حیرت امیز نظر سے مجھے دیکھا۔ انصاف؟ یہ کس پرندے کا نام ہے تھانے دار صاحب؟ اس گاؤں میں وہی ہوتا ہے جو چودھری حکمداد چاہتا ہے، یا اس کے بیٹے جو چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے چاہا اور آپ نے اکو کو تھانے میں بند کر دیا۔ یہ انصاف کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ۔ حوصلہ کرو چاچا، میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ گزشتہ رات تمہارا بیٹا بڑی سکون کی نیند سویا ہے۔ میں اس کی زبانی تمام کہانی سن چکا ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ نور بی بی جلدی سے بولی، تھانے دار پتر، کیا آپ کو اکو کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ یقین آ گیا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کر رہا ہوں نا؟ اسی وقت تاجی کمرے سے باہر آئی اور بے اختیار بولی، تھانے دار صاحب، میرا ویر چھوٹ جائے گا نا؟ وہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی، اس کے چہرے سے معصومیت اور بچپنا جھلکتا تھا۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، تاجی، تمہارے ویر کا بال بھی بنکا نہیں ہوگا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی سے کھلک اٹھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ کیا آپ سب مجھ سے تعاون کریں گے؟ وہ تینوں ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک تھانے دار ان کے گھر میں بیٹھا تسلی تشفی کی باتیں کر رہا تھا۔ نور بی بی نے تاجی سے کہا، تھانے دار صاحب کے لیے کوئی لسی پانی لے آ بیٹی۔ تاجی وہاں سے ہٹی تو نور بی بی نے مجھ سے پوچھا، آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں چودھری حکمداد اینڈ کمپنی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رک رک کر بتانا شروع کیا، آپ لوگوں کو اس ڈرامے میں ایک چھوٹا سا کردار کرنا ہوگا، میری ہدایت کے مطابق۔ فضلو اچانک بول اٹھا، تھانے دار صاحب، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ آج تک کوئی تھانے دار حویلی کے وسنیکوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ شاید آج سے پہلے کوئی ہمت والا تھانے دار اس علاقے میں آیا ہی نہیں چاچا، ورنہ چودھریوں کو من مانی کی کھلی چھٹی نہ ملی ہوتی۔ یہ چودھری بہت خطرناک لوگ ہیں تھانے دار صاحب، فضلو نے مریل سی آواز میں کہا، ہمارے ساتھ ساتھ خام خواہ آپ کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ زندگی اور موت دینے والی صرف خدا کی ذات ہے۔ میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، جس طرح عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس گاؤں میں زندگی، موت، عزت، ذلت کے ٹھیکیدار صرف چودھری ہیں۔ تو فضلو نے کہا، آپ نئے آئے ہیں، اس لیے ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ چودھری جتنے بھی طاقتور ہوں مگر قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کیا آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ فضلو کے لہجے سے بے یقینی عیاں تھی۔ انہیں ہتھ کڑی ڈال کر تھانے میں بند کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چاچا، میں ہر مجرم کو پکڑنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، وہ کوئی چودھری ہو یا عام آدمی، سب کے لیے وہی ہتھ کڑی ہے، وہی جیل کی سلاخیں ہیں، وہی پھانسی کا پھندا ہے۔ میں نے آپ جیسا تھانے دار اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ فضلو نے آنکھیں پھیلا کر میری جانب تکتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ ملک صفدر حیات، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، خدا آپ کو لمبی حیاتی دے تھانے دار صاحب، لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے فضلو، نور بی بی نے کہا، میرا دل گواہی دے رہا ہے، تھانے دار پتر بڑے اختیار کا مالک ہے، یہ یقیناً چودھریوں کو نتھ ڈال دے گا۔ تاجی اس دوران دودھ کا بھرا ہوا ایک کنگ سائز گلاس لے آئی۔ وہ مذکورہ گلاس میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، آپ ویر کو کب رہا کریں گے تھانے دار صاحب؟ اس ڈرامے کے بعد جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ذرا کھل کر بتائیں ملک صاحب۔ پہلی بار مجھے فضلو کے چہرے پر اطمینان بھرا اعتماد نظر آیا۔ میں نے کہا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج چودھریوں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے کیوں نہیں گئے؟ ہم گئے تھے، نور بی بی نے فضلو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دوپہر کے وقت واپس آ گئے۔ میں نے کہا، کمال ہے، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ آج گھر سے باہر ہی نہیں نکلے۔ آپ اگر کھیتوں میں کام کرنے گئے تھے تو اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ اس کی وجہ سے، نور بی بی نے تاجی کی طرف اشارہ کیا اور خاموش ہو گئی۔ فضلو نے بتایا، چودھری منصب اور منصور کی آنکھوں میں نے تاجی کے لیے بڑے ناپاک عزائم دیکھے تھے۔ انہوں نے 2 بار کھیتوں کا چکر لگایا تھا، وہ تو میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا، ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا، اس لیے ہم دوپہر ہی میں واپس آ گئے تھے۔ میں نے پوچھا، گزشتہ رات تو خیریت سے گزری نا؟ پوری رات ہم نے جاگ کر گزاری ہے ملک صاحب، نور بی بی نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اکو پتر بھی گھر میں نہیں تھا۔ فضلو نے دیوار کے ساتھ رکھی 2 کلہاڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر چھوٹے چودھری رات کو دعویٰ بول دے تو ہم ان سے ضرور کام لیتے۔ ہم چودھریوں کی طاقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی عزت کو بچانے کی ضرور کوشش کرتے۔ پہلے تاجور
ताजी का गला काटते, फिर खुद ही अपने हाथों अपनी जान ले लेते, या चौधरियों के गुमाश्तों के हाथों मौत से हमकिनार होते। अपनी इज्जत को महफूज करने के बाद जान देना कोई शर्म की या घाटे की बात ना होती। इसकी नौबत कभी ना आती फजलू। मैंने उसका बयान खत्म होने के बाद कहा, क्यों मलिक साहब, आप ये बात इतने वसूख से क्यों कह रहे हैं? मैंने तफसीलन उन्हें बताया कि मैंने 2 सादा पोश पुलिस एहलकार उनकी हिफाजत के लिए मामूर कर रखे थे। ये सुनकर उनके चेहरों से इत्मीनान झलकने लगा। फजलू ने बेताबी से पूछा, आप चौधरियों को घेरने के लिए कौन सा ड्रामा रचाना चाहते हैं और हमें इसमें क्या किरदार अदा करना होगा? मैंने कहा, कल का दिन आप तीनों में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, फजलू ने कहा। नूर बीबी ने पूछा, अगर चौधरियों में से कोई जबरदस्ती हमें बुला बैठा तो हम क्या करेंगे? हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा, अव्वल तो आपके लिए चौधरियों की जानब से कोई बुलावा नहीं आएगा, और बिल फर्ज अगर ऐसा हुआ भी तो आप कोई बहाना कर सकते हैं, मसलन बीमारी वगैरह का बहाना। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ऐसे मौका के लिए यहाँ मुतय्यन पुलिस एहलकार आपकी भरपूर मदद करेंगे। अच्छा मलिक साहब, फजलू ने सवालिया नजर से मुझे देखा। उसके बाद, परसों ताजी अकेली खेतों में काम करने जाएगी। मैंने कहा, तुम दोनों इधर घर में ही रहोगे। नूर बीबी इस्तरारी लहजे में बोली, अगर ताजी अकेली जाएगी तो दोनों भूखे भेड़िए छोटे चौधरी इसे फाड़ खाएंगे। फिर वो तेजी से नफी में सर हिलाते हुए बोली, ना बाबा ना, मैं तो अपनी बच्ची को वहाँ अकेली हरगिज नहीं भेजूंगी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं यही चाहता हूँ कि वो परसों जरूर वहाँ आए और ताजी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। मैं उन मुजरिमों को रंगे हाथों जाए वारदात पर गिरफ्तार करना चाहता हूँ, चौधरियों को भी और ऐनी शाहदों को भी। तुम मुझ पर एतमाद करो, मैं वहीं आसपास मौजूद रहूंगा और मेरे पुलिस के मुसल्लह एहलकार भी होंगे। ताजी के लिए वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। मैं जरूर जाऊंगी मेरे भाई, ताजी ने बरह रास्त मुझे मुखातब करते हुए कहा। अक्कू अगर मेरा छोटा भाई है तो आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझे यकीन है कि आप जरूर मेरी हिफाजत करेंगे। उसके बाद क्या होगा मलिक साहब? फजलू के लहजे में खदशात की भरमार थी। हमें इसी गाँव में रहना है। मैंने कहा, इसलिए तो ये सब जरूरी है चाचा, वरना तुम्हारी ताजी ही नहीं बल्कि इस गाँव की किसी बहू बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी सिवाय चौधरियों के। लेकिन अगर एक बार ये चौधरी कानून के रगड़े में आ गए तो इनका सारा गरूर नाक के रास्ते निकल जाएगा। इस तरह दूसरों में भी हिम्मत पैदा होगी कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकें। उसके बाद तो हमारी ताजी को थाने और कचहरी में भी बयान देने के लिए बार बार हाजिर होना पड़ेगा। फजलू ने सहमे हुए लहजे में कहा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ताजी ने पुरजोश लहजे में कहा, अब्बा, लोग यही सोचेंगे कि ताजी बड़ी बहादुर निकली। उसने हम सब की बहुओं और बेटियों के लिए जिहाद किया और पहला पत्थर फेंककर सबकी इज्जत को महफूज कर दिया। मैंने महसूस किया कि नूर बीबी और ताजी पूरी तरह मेरा साथ देने को तैयार थीं, जबकि फजलू नीम रजामंद था। मैंने बातों ही बातों में उसका हौसला बढ़ाया और थोड़ी ही देर में वो भी पुरएतमाद नजर आने लगा। नूर बीबी ने पूछा, अगर इस मौका पर हमारा पुत्र अक्कू भी हमारे साथ होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप उसे छोड़ नहीं सकते थानेदार साहब। अक्कू थाने की हवालात में ज्यादा महफूज है। मैंने कहा, इसमें भी एक मसलहत पोशीदा है जो अभी आपकी समझ में नहीं आएगी। फजलू ने पूछा, मलिक साहब, आप ये सारी कार्रवाई परसों क्यों डालना चाहते हैं? ये काम कल भी तो हो सकता है। कल मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी एक काम करना है। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी। चाचा फजलू, अभी तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे साथ थाने जाना पड़ेगा। मैंने उठते हुए कहा, थाने? वो चौंका, वो किस लिए जनाब? छोटे चौधरियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने। मैंने कहा, तुम रिपोर्ट में इस बात का खास तौर पर जिक्र करोगे कि वो दोनों अफराद तुम्हारी बेटी को मैली नजर से देखते हैं और उनकी वजह से तुम्हारी इज्जत इंतहाई गैर महफूज है। तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी मलिक साहब? कैसी गड़बड़? मैंने सवालिया नजर से उसे देखा। मैं हूं ना हर गड़बड़ को दुरुस्त करने के लिए। फिर तुम्हें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? ये जरूरी है मलिक साहब, बहुत जरूरी। मैंने हतमी लहजे में कहा, पुलिस कार्रवाई के लिए रिपोर्ट का दर्ज होना बहुत अहमियत रखता है फजलू। तुम थोड़ी ही देर में वापस आ जाओगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, तुम घर की तरफ से बेफिक्र रहो, मेरे मुसल्लह सादा पोश इस घर की हिफाजत करेंगे। फजलू ने हौसला पकड़ा और मेरे साथ घर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद हम थाने में मौजूद थे। मैंने जरूरी कार्रवाई के बाद तमाम अहम मकामात पर फजलू के निशानात अंगूठा साबित किए। फिर हवालात में उसके बेटे अक्कू से उसकी मुलाकात करवा दी। वो बेटे को मुनासिब हालत में देखकर मुतमईन हो गया। कुछ देर बाद मैंने फजलू को वापस गांव रवाना कर दिया। अक्कू बड़ी बेचैनी से हालात जानना चाहता था। मैंने उसे मुख्तसरन अपने मंसूबे से आगाह किया तो उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। पुरजोश लहजे में बोला, अब तो मुझे अब छोड़ देंगे ना? क्यों, अब क्या हो गया? इस कार्रवाई के मौका पर मुझे खेतों में मौजूद रहना चाहिए। पता ही नहीं, मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी रिहाई से चौधरी चौंक उठेंगे। मैं उन्हें मुकम्मल अंधेरे में रखना चाहता हूँ। वो अभी तक यही समझ रहे हैं कि मैं उनकी हमायत और तुम्हारी मुखालफत में काम कर रहा हूँ और उन्हें यही समझते रहना चाहिए। हमारी कामयाबी का दारोमदार उनकी गलत फहमी पर है, इसलिए जब तक तमाम कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती तुम सरकारी मेहमान ही रहोगे। क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? उसने नफी में सर हिलाया।
میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے روز میں نے ایک ASI سب انسپیکٹر کی سرکردگی میں 4 افراد پر مشتمل ایک پولیس پارٹی پٹواری رب نواز کو گھیرنے کے لیے روانہ کر دی۔ دوپہر کو مذکورہ پارٹی پٹواری کو لے کر واپس آ گئی۔ میری ہدایت کے مطابق SI نے پٹواری کو باہر برآمدے میں بچھی ہوئی ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ میں روزمرہ کے کاموں میں اس طرح مشغول ہو گیا جیسے پٹواری تھانے میں آیا ہی نہ ہو۔ میں دانستہ اسے انتظار کی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار میرے کمرے میں آتے جاتے اہلکاروں سے کہا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں اطلاع دیں۔ اہلکار ایسا کرتے بھی رہے لیکن میں جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتا رہا۔ بالآخر 4 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کمرے میں موجود حوالدار کو میں نے پہلے ہی کچھ خصوصی ہدایات جاری کر دی تھیں۔ میں سر جھکا کر میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ پٹواری رب نواز کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا میری میز کی جانب بڑھا، پھر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو حوالدار نے گرج کر کہا، اوئے کون ہو تم؟ پٹواری ہکا بکا کبھی مجھے کبھی حوالدار کو دیکھنے لگا۔ اسے ایسے رویے کی توقع نہیں تھی۔ بالآخر وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، تھانیدار صاحب میں اس علاقے کا پٹواری ہوں رب نواز، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ تم اس وقت پٹواری نہیں بلکہ ایک مجرم ہو۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار کے اوپر بوسکی کی قمیض پہن رکھی، قمیض پر کالی واسکٹ تھی، بالوں میں خضاب کا رنگ نمایاں تھا۔ اس نے نظر کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ازلی پھٹکار برس رہی تھی۔ میرے جملے نے اسے کپ کپا کر رکھ دیا۔ وہ غصے بھرے لہجے میں بولا، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تھانیدار صاحب، میں کوئی مجرم نہیں، اس علاقے کا ایک معزز شخص ہوں۔ بڑے بڑے لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، آپ نئے آئے ہیں اس لیے آپ سے کیا شکوہ؟ یہ میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کسی شریف آدمی کو بلانے کا۔ آپ کے سپاہی گئے اور مجھے گھر سے پکڑ لائے اور یہاں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے معاندانہ نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ میں نے کہا، میرے سامنے مجرم کو کرسی پیش نہیں کی جاتی بلکہ کھڑے کھڑے اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ وہ برہمی سے بولا، آخر میں نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ بار بار مجھے مجرم کہہ رہے ہیں؟ جرم بھی بتا دیں گے پٹواری کی اولاد۔ میں نے غصیلی نظر سے اسے دیکھا۔ پہلے ذرا تیرا دیدار شدار تو کر لیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے تھانے میں آج پہلی مرتبہ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، تم کب سے اس علاقے کے پٹواری ہو گئے ہیں کہ 15-20 سال؟ 15-20 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے کھلی ہوئی ایک فائل کی ورقدانی کرتے ہوئے کہا، پھر تو تم اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوگے۔ کیوں؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، میں نہ صرف اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں بلکہ یہاں کے ایک ایک بندے کو بھی جانتا ہوں۔ پٹواری تو اپنے علاقے کا کیڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، وہ نہ صرف ایک ایک بندے سے واقف ہوتا ہے بلکہ ان کے حالات اور واقعات سے بھی پوری آگاہی رکھتا ہے۔ بجا فرمایا آپ نے، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کرسی پر بیٹھ جاؤں؟ حوالدار نے اسے دبکا مارا، اوے بوڑھے کھنگ، تم نے سنا نہیں ملک خورا نے کیا کہا ہے؟ مجرم کو یہاں کرسی پیش نہیں کی جاتی۔ پر میرا جرم بھی تو بتائیں، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، فضل دین کو جانتے ہو؟ کون فضل دین؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اکرم کا باپ فضل دین۔ یہ اکرم کون ہے جی؟ تمہاری ماں کا قسم ہے۔ حوالدار نے اس کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسیدا، اپنے باپ کے نام سے بھی واقف نہیں ہو؟ میں نے بدستور اسے گھورتے ہوئے کہا، اکرم عرف اکو ولد فضل دین عرف فضلو۔ کچھ یاد آیا؟ اچھا تو آپ فضلو کی بات کر رہے ہیں۔ شکر ہے ملک صاحب، اس کی یادداشت واپس لوٹ آئی۔ حوالدار نے معنی خیز انداز میں کہا، ورنہ مجھے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑتا۔ میں نے پٹواری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے فضلو کا ایک مکان تھا جس کا پچھواڑا چودھری حکمداد کی حویلی کی دیوار سے لگا ہوا تھا؟ جی مجھے چنگی طرح یاد ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ مکان چودھری صاحب نے فضلو سے خرید لیا پورے 1000 میں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، یہ خریداری تمہارے توسط سے ہوئی تھی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا اس لیے خاموش رہا۔ میں نے کہا، خریداری کے سلسلے میں کوئی رسید، رجسٹری یا اقرار نامہ تحریر کیا گیا تھا؟ کوئی گواہ ہے اس خریداری کا؟ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں ایک شخص کا بنا بنایا مکان صرف 1000 روپے میں خریدا جا سکتا ہے؟ اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اکلاہٹ امیز لہجے میں بولا، میں کیا عرض کروں جناب، آپ خود چودھری صاحب سے پوچھ لیں۔ چودھری سے تو میں اچھی طرح پوچھ لوں گا، میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تو تم میرے سوال کا جواب دو، یہ سودا تمہارے توسط سے ہوا تھا، تم ایک پٹواری ہو، علاقے کے چپے چپے زمین کی قیمت سے آگاہ، اس مکان کے نقشے اور کاغذات کے رد و بدل کے تم ذمہ دار ہو، اس مکان کو چودھری کی ملکیت میں شامل کرنے کی تمام کاغذی کارروائی تم نے کی تھی۔ اب پتہ چلا تمہارا جرم کیا ہے؟ میں نے سب بڑے چودھری کے حکم پر کیا تھا جناب۔ وہ باقاعدہ گگیانے لگا، اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ اے سور کے تخم، حوالدار نے اس کی کمر میں لات رسید کرتے ہوئے کہا، چودھری اگر تمہیں کنویں میں چھلانگ لگانے کو کہے گا تو تم آنکھیں بند کر کے کود جاؤ گے؟ میں نے سلسلہ تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فضلو کی 5 ایکڑ اراضی بھی تھی،
جو چودھری نے تمہاری ملی بھگت سے صرف 500 روپے میں خرید لی تھی کاغذات کے مطابق وہ قطع اراضی اب چودھری حکمداد کی ملکیت ہے۔ تم نے اس ظلم کے خلاف کاروبار میں اپنا کمیشن کتنا وصول کیا تھا چودھری کے پٹھو؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں تو اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ حوالدار کے زوردار دھکے نے اسے میری میز پر پٹک دیا۔ میں نے اس کی گردن پر رولر رسید کرتے ہوئے کہا، پٹواری، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دیں سرکار، میں چودھری صاحب کے آگے مجبور تھا۔ تم ہر ظلم اور زیادتی کے معاملے میں اس کے شریک کار رہے ہو۔ میں نے اسے دھکا دے کر میز پر سے پرے ہٹایا، لیکن اب تمہارا یوم حساب آن پہنچا ہے۔ میں نے سب ثبوت جمع کر لیے ہیں۔ میں نے اسے مزید خوفزدہ کرنے کی دھمکی دی۔ اب تمہارا بچنا بہت مشکل ہے پٹواری۔ سارا کھایا پیا حرام کا مال اس راستے سے نکال دوں گا، اس راستے سے نکالوں گا میں تمہارے اندر سے۔ تمہارا چودھری یار بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا، بلکہ بہت جلد وہ بھی تمہارے ساتھ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ پٹواری کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی بھی ہوش ہو جائے گا۔ میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، شیر خان، مجرم کو لے جا کر حوالات میں بند کر دو۔ اس کا جرم ناقابل ضمانت ہے FIR کی روح سے۔ پٹواری نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیسی FIR جناب؟ میرے خلاف کس نے رپورٹ درج کروائی؟ اسی تمہاری ماں کے یار نے، جس کا مکان اور زمین تم لوگوں نے اونے پونے ہتھیا لی تھی۔ میں نے حقارت سے اسے گورا۔ تمہارے بڈھے خیر خواہ چودھری حکمداد کی گردن بھی بہت جلد میری مٹھی میں آنے والی ہے۔ پٹواری بآواز بلند چلانے لگا اور مجھے کھلم کھلا دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے مجھے پہلے چودھری حکمداد کے قہر و غضب سے ڈرایا، پھر اپنے تعلقات کے اونچے نیچے حوالے دینے لگا۔ میں نے اس کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر شیر خان سے کہا، اس خارش زدہ کتے کو حوالات میں بند کر دو شیر خان۔ بے بسی کے احساس نے پٹواری کو بے قابو کر دیا تھا۔ غصہ اس کے مغز کو چڑھ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے گالیاں اور دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے حوالدار کے ساتھ مل کر اسے قابو کیا اور ہم چلتے ہوئے حوالات کے دروازے پر آئے۔ ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر حوالات کا دروازہ کھول دیا۔ حوالدار شیر خان نے پٹواری کو گردن سے جھکا کر حوالات کے دروازے سے اندر داخل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جھکے ہوئے پٹواری کی تشریف پر ایک زوردار لات رسید کی۔ وہ کلا بازی کھاتے ہوئے اندر پہنچا، پھر منہ کے بل حوالات کے فرش پر گرا۔ جب تک وہ اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کرتا، حوالدار شیر خان نے حوالات کا دروازہ مقفل کر دیا تھا۔ پٹواری رب نواز کے منہ سے مغالطات کا طوفان ابل پڑا۔ ملک صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس ناپاک جانور کی زبان کا کوئی بندوبست کروں؟ شیر خان نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ایسے کارناموں کے بہت سے مواقع میسر آئیں گے، پھر ہاتھ پاؤں کا شوق پورا کر لینا۔ ابھی ہم نے اس کے دوسرے پارٹنر چودھری حکمداد کو بھی حوالات میں پہنچانا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، حوالدار نے دھیمی آواز میں کہا، پھر پوچھا، کل کا کیا پروگرام ہے؟ کل کا پروگرام وہی ہے جو پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ میں نے جواب دیا، پہلے چودھری منصب اور چودھری منصور کی باری ہے، بعد ازاں چودھری حکمداد کو بھی دیکھیں گے۔ کھیتوں میں اچھی خاصی نفری لے کر جانا پڑے گا ملک صاحب، حوالدار نے کہا، کوئی بڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، زیادہ بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں، کام جتنی خاموشی سے ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم دونوں ہوں گے اور 2 بھروسے کے کانسٹیبل۔ اس کے علاوہ تھانے میں بھی کسی کو کل کی کارروائی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، سارا کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا ملک صاحب۔ پھر میں حوالدار شیر خان کے ساتھ آئندہ روز کی کارروائی کے لیے لاہے عمل تیار کرنے لگا۔ شیر خان پر مجھے پورا اعتماد تھا کہ وہ کسی کو اس معاملے کی ہوا نہیں لگنے دے گا۔ میری اولین کوشش یہ تھی کہ چودھریوں کی بے خبری اور خوش فہمی برقرار رہے تاکہ ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو سکیں۔